ان میں سے بڑے نے کہا، بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق کس قدر سخت وعدے لیے تھے، اور اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہے۔ اس لیے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک جانے والا نہیں کہ یا والد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت دیں اور یا اللہ میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے۔ جاؤ تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، اور جو بات ہمارے جاننے میں آئی ہے وہی سچ سچ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ہم کو کچھ غیب کا علم تو تھا نہیں کہ پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق بھی کر لیں، نیز اس قافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں، کہ ہم اس معاملے میں بالکل سچے ہیں۔ اس مشورے کے بعد وہ کنعان سے واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے من وعن سارا واقعہ سنا دیا۔ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو، جو اس سلسلے میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کی، اس طرح سے نقل کیا ہے۔ پس باپ کے پاس جا کر کہنا کہ اے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب کی بار بھی یہ یوسف علیہ السلام کی طرح مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا انہوں نے پھر صبر سے کام لیا اور ان کی جانب سے اپنے رخ کو پھیر لیا اور فرمانے لگے، آہ یوسف کی جدائی کا غم۔ حضرت یعقوب شدت غم سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا۔ بیٹوں نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ابا آپ اسی طرح یوسف کو یاد کر کر کے ایک دن جان دے بیٹھو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا شکوہ تو نہیں کر رہا نا، اور نہ تم کو ستاتا ہوں، میں تو اپنا غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش اور جستجو کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید و مایوس نہ ہو، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی کرنا کافروں کا شیوا ہے۔ بھائی اب تیسری بار مصر آئے اور شاہی دربار میں آ کر کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہمیں قحط نے شدید پریشان کر رکھا ہے، اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی بہت تھوڑی لائے ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور یہ حاضر ہے جو ہے ہمارے پاس۔ اب معاملہ خرید و فروخت اور لین دین کا نہیں ہے، ہم سے قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے تیری خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ از راہ کرم ہم کو غلہ کی پوری تول دیجیے اور ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والے کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشان حالی کا ذکر سنا اور ان کی اس عاجزانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب کی مجبور کن حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا، آنکھیں برسنے لگیں، ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ آخرکار فرمانے لگے، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھائی حیران و ششدر رہ گئے، اور انہوں نے اس موقع پر اتنی غیر متوقع گفتگو سنی تو چونکے اور لب و لہجے پر غور کر کے ایک دم اچانک ان کو کچھ خیال آیا اور کہنے لگے، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ یعنی اس حیرانی اور پریشانی میں تھے کہ ہم عزیز مصر کے دربار میں کھڑے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اچانک یوسف کے نام کا ذکر کیوں آیا؟ صورت، شکل اور گفتگو کے طرز و انداز کو انہوں نے اب دوسری نیت سے دیکھا تو یوسف کی نگاہ میں شکل پھر گئی۔ بھائی سمجھ گئے کہ بے شک یہی یوسف ہے، مگر حالت موجودہ کے پیش نظر قدرتی طور پر یہ جرت نہیں کی کہ یہ کہہ اٹھیں کہ تو یوسف علیہ السلام ہے، بلکہ ایسے موقع کے مناسب لب و لہجے سے کہنے لگے، کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا ماں جایا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب برادران یوسف کے پاس ندامت، شرمساری، خفت اور اعتراف خطا و جرم کے سوا کیا تھا؟ ساتھ ہی ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کی تباہی و بربادی، جس کے لیے اپنی تمام تر بےہودگیاں آزمائی تھیں، وہ سارا نقشہ ان کے سامنے پھر گیا۔ اور جب ان پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ جس کو کل کنعان کے کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج عزیز مصر بلکہ مصر کے تاج و تخت کا مالک ہے، تو سر جھکا کر کہنے لگے،
واللہ یوسف میرے بھائی، اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تجھ کو ہم پر برتری اور بلندی بخشی ہے، اور بلا شبہ ہم ہی سراسر قصوروار اور خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی اخلاقی برتری اور پیغمبرانہ طبیعت اس کو برداشت نہ کر سکی، اور حلم و کرم کے ساتھ فوری فرمایا، آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ اللہ تمہارا قصور بخش دے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا کرتا لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ خوشبوئے یوسف ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی، اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ برادران یوسف کے لیے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی۔ یوسف کو کنویں میں ڈالا، یعقوب علیہ السلام کے پاس اس کا جعلی خون آلود کرتا لے کر آئے، اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ ان کے دل اور جگر کو زخمی کیا۔ آج بھی انہی کو کرتا یوسف لے جانا چاہیے تاکہ اس زخم کا مرہم بنے اور رنج و غم مسرت و شادمانی سے بدل جائے۔ اب برادران یوسف کا کارواں کنعان کو کرتا یوسف لے کر چلا تو ادھر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب کو وحی الہی نے خوشبوئے یوسف سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے خاندان یعقوب، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، بخدا تم اپنے اس پرانے خبط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، تمہیں یوسف علیہ السلام کی ہی رٹ لگی ہوئی ہے۔ ادھر کنعان کا قافلہ بخیریت تمام پہنچ گیا، اور برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان کا کرتا یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں، اور وہ فرمانے لگے، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا، شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ، آپ اللہ کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے، کیونکہ اب یہ تو ظاہر ہی ہو چکا ہے کہ بلا شبہ ہم سخت خطا کار اور قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ میں نے بھی تم کو معاف کیا، اور ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ سالوں کی جدائی کے بعد مدت دراز کے بچھڑے ہوئے لخت جگر کو یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باپ بیٹا خوب ملے، اور جب یہ مسرت افزا اور رقت آمیز ملاقات ختم ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار کو منعقد کیا جائے تاکہ مصریوں کا بھی بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف کروایا جائے، اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے آگاہ ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دے دی گئی، باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو فوراً اپنے بچپنے کا خواب یاد آ گیا، اور اپنے والد سے کہنے لگے، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا کہ مجھ کو سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج میرے پروردگار نے اس خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی، آپ سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ بلا شبہ میرا پروردگار ان باتوں کے لیے جو وہ کرنا چاہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔
اور جب کہ یہ تمام واقعات ایک عجیب و غریب ترتیب سے وقوع میں آئے اور قدم قدم پر اللہ کی کرشمہ سازیوں کے بے نظیر مظاہرے پیش آتے رہے، تو ان تمام آغاز و انجام کے اس حسن خاتمہ کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اللہ کی جناب میں شکر و دعا کا اس طرح اظہار فرمانے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔